الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ فقہی مسائل کی ایک نئی قسط کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ جیسے ہمارے پروگرام کا ایک دستور ہے، ایک طریق ہے کہ ای میل کے ذریعے موصول ہونے والے آپ کے سوالات ہم بزرگان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس پر پھر اسلامی نقطہ نظر سے گفتگو ہوتی ہے۔ آج بھی حسب معمول مکرم محترم مولانا مبشر کانو صاحب مفتی سلسلہ ٹیلی فون لائن پر شریک پروگرام ہوں گے اور لندن اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب۔ سوالات کے سلسلے کی طرف اگر چلیں تو جو چیزیں انسان کو زندگی میں درپیش ہوتی ہیں، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو جو ضرورتیں پیش آتی ہیں، اس کے بہتر نتائج کے لیے وہ کئی طریق اپناتا ہے یا اپنا سکتا ہے۔ ان میں سے یا کسی کام کے اچھے یا برا ہونے کے یا اس کے عواقب پر نظر رکھنے کے لیے کہ وہ میرے حق میں کیسا ہوگا، ایک طریق جو معروف ہے وہ استخارے کا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں پہلے سوال پر جو ہم گفتگو کریں گے اس کا تعلق اسی موضوع سے ہے۔ مبارکہ صابر صاحبہ نے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے اور محترم مبشر کانو صاحب مفتی سلسلہ کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے۔ کل سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جس کے کوئی 2-3 حصے بن جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ استخارہ کتنے دنوں کے لیے کرنا مسنون ہے، اور اگر استخارے کے دوران کوئی خواب وغیرہ آئے تو اس کی تعبیر بطور خاص اسی معاملے کے لیے کرنی چاہیے جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، یا اس سے کوئی اور معاملہ بھی مراد ہو سکتا ہے؟ اور تیسرا جز ان کے سوال کا یہ ہے کہ اگر زیادہ دنوں کے لیے استخارے کی نیت ہو اور اسی دوران اس معاملے کے متعلق تسلی ہو جائے تو کیا استخارے کو وہیں چھوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی جو نیت کی تھی کہ اتنے دنوں کے لیے استخارہ کریں گے اور اگر اس سے قبل ہی وہ معاملہ حل ہو جائے یا تسلی ہو جائے تو کیا اس کو وہیں پر چھوڑا جا سکتا ہے؟ محترم کانو صاحب کی خدمت میں اس کے جواب کے لیے گزارش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ استخارہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ استخارہ کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خیر کے حاصل ہونے کی دعا کرنا۔ لیکن بالعموم ہمارے معاشرے میں اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا سلوک ہے اسے دیکھ دیکھ کر عوام الناس میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ استخارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خواب، کشف یا الہام طلب کرنا۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ خواب، کشف یا الہام طلب کرنا اگر مراد ہوتا تو پھر لفظ استخارہ نہیں ہونا تھا، پھر لفظ استخبارہ ہونا تھا، کیونکہ استخبار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے کسی بات کے بارے میں خبر معلوم کرنے کی درخواست کرنا، خواہ وہ خواب کے ذریعے ہو، خواہ وہ کشف کے ذریعے ہو، وحی و الہام کے ذریعے ہو۔ مگر شریعت نے استخبارے کا لفظ نہیں رکھا، شریعت نے استخارہ کا لفظ بیان فرمایا، یعنی کسی بھی پیش آمدہ معاملے کے بارے میں
اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، اللہ تعالیٰ سے اس کام میں خیر کے حصول کی دعا کرنا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کتنے دنوں کے لیے کرنا مسنون ہے۔ بات یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء یوں تو ساری عمر ہی روزانہ ہی خیر کی دعائیں مانگتے ہیں، اور جب تک کوئی کام ہو نہیں جاتا مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر میں وہ بات نہ ہونی ہو اور ان کو کسی ذریعے سے خواب، کشف یا الہام کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ جس کام کے لیے میں دعا کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے خلاف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی منشا کو معلوم کرنے کے بعد پھر وہ اس بارے میں دعا کرنا وہ ایک بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں منع کر دے پھر بھی وہ اس معاملے میں دعا کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ تو رہ گئی یہ بات کہ استخارہ کیا ہے اور کوئی خواب آ جائے، تو یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کرنے والے کو خواب آئے، کشف آئے، الہام ہو، وحی کا نزول ہو، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سلوک پہ مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ اگر تو اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پہلے بھی یہ سلوک ہے کہ اسے گاہے گاہے خوابوں کے ذریعے، کشوف کے ذریعے، وحی و الہام اور اپنے مکالمات کے ذریعے مختلف امور کے بارے میں اطلاع دیتا رہتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ استخارہ جاری رکھے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحی، الہام، کشف کے ذریعے کسی بات کی اطلاع نہ۔ لیکن عوام الناس جن کے ساتھ خدا کا یہ سلوک نہیں ہے، اگر وہ بھی اس اعلیٰ مقام پہ فائز ہونے والے اولیاء اور انبیاء کی طرف دیکھ کر استخارے کے نتیجے میں خواب، کشف یا الہام کا انتظار کریں گے، تو پھر یہ بڑا خدشہ ہے کہ فوراً شیطان وہاں پہ اپنا قدم ڈالے اور وہ ان کو ان کی منشا کے موافق خواب، کوئی کشف یا کوئی الہام دکھا دے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ شاید یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اگر وہ خواب یا کشف یا الہام شیطان کی طرف سے آیا ہو اور وہ اس کو خدائی سمجھ لیں تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ اس لیے ایسے افراد کو خوابوں اور کشوف اور الہامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے افراد کو اگر اللہ تعالیٰ کسی معاملے کی طرف ان کی طبیعت میں میلان پیدا کر دے تو یہ گویا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک منظوری کی اطلاع ہے ان کے لیے، اور اگر کسی معاملے کے خلاف ان کے دل میں اللہ تعالیٰ میلان پیدا کر دے تو پھر بھی، ورنہ انہیں دعائیں خیر کی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں تو خیر رکھ۔ ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، کہ جو ایک عام تصور پایا جاتا ہے اس کے متعلق بھی آپ نے تفصیل بیان فرما دیا اور وضاحت کر دی ہے کہ دراصل استخارے سے کیا مراد ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے اور عرفان احمد صاحب نے فرانس سے یہ ہمیں بھجوایا ہے۔ وہ یہ ایک واقعاتی نوعیت پر بیس کرتا ہے سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک شخص کسی دوسرے ملک میں اچانک قید ہو گیا، یعنی ان کے گھر والوں کو پیچھے نہیں پتہ، وہ وہاں گیا، اچانک قید ہو گیا اور 15 سال اس قید میں رہا۔ بیوی نے اس کو وفات یافتہ سمجھ کر کچھ عرصے بعد شادی کر لی۔ اب 15 سال کی قید کے بعد وہ شخص رہا ہو کر واپس آ گیا۔ اب اس پرانی شادی اور نئی شادی دونوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ فقہی اصطلاح میں اس معاملے کو کسی کا مفقود الخبر ہو جانا کہتے ہیں، کہ اس کی خبر ہی نہیں مل رہی کہ کہاں گیا، کیا ہوا، کیا اس کے ساتھ پیش آیا معاملہ۔ تو سوال میں تو یہ چیز وضاحت نہیں ہوتی، لیکن ناظرین کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسی صورت میں کوئی عورت از خود پھر شادی نہیں کہیں کر سکتی، بلکہ اس کا طریق جو فقہ میں رائج ہے
جو شریعت نے جو طریق بتایا وہ یہ ہے کہ ایسی عورت ایک معین عرصہ گزارنے کے بعد وہ پھر عدالت سے یا قضاء سے رجوع کرتی ہے، اور قضاء پھر وہ دیکھ کے کہ سارے حالات کا جائزہ لے کے اس کا اس شخص کے ساتھ نکاح ختم کر دیتا ہے۔ اس کو فقہی اصطلاح میں فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ طلاق کی صورت میں خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، خلا کی صورت میں عورت قضاء کے ذریعے ہی خلا لیتی ہے، لیکن دونوں پارٹیاں موجود ہوتی ہیں یا کم از کم ان کی طرف سے کوئی نمائندگان موجود ہوتے ہیں۔ اس میں اب دوسرا جو فریق ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں، تو اس کے لیے وہ نکاح کو ختم کرنے کا جو طریق ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ قضاء سے یا عدالت سے رجوع کرے گی، اور وہ جائزہ لے کے باقاعدہ حالات دیکھ کے وہ پھر فیصلہ کریں گے اور نکاح فسخ ہو جائے۔ اس کے بعد ایک معینہ عدت کا پیریڈ گزرنے کے بعد وہ عورت پھر شادی کر سکتی ہے۔ تو ایسی شادی کے بعد یا اس فسخ نکاح کے بعد اگر کوئی شخص واپس آتا ہے تو وہ تو عدالت کے ذریعے وہ فیصلہ ہو چکا، اب وہ جو واپس آیا ہے اس کا اور اس عورت کا کوئی میاں بیوی والا تعلق ہی نہیں رہا۔ جس طرح عام دنیا میں طلاقیں ہوتی ہیں، خلا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عورتیں وہ مرد اسی دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی محلے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ اجنبی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بالکل بعین ہی اسی طرح اس عورت کا اور اس مرد کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی جو دوسری جگہ شادی ہوئی ہے وہی اس کی شادی ہے۔ تو یہ ہے۔ اب ضمناً یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مفقود الخبر کا عرصہ ہے اس پہ فقہاء میں کافی عجیب و غریب تفاوت ہے۔ ایک طرف فقہاء کہتے ہیں کہ 90 سال تک وہ انتظار کرے، اور بعض فقہاء نے کہا کہ 1 سال ہی کافی ہے۔ لیکن اصل بات فقہ احمدیہ کے نزدیک کم از کم ایسے معاملے کے لیے کم از کم 2 سال کا عرصہ رکھا گیا ہے، لیکن اس میں بھی عورت کو کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ قضاء کے ساتھ رجوع کرے گی، اور قاضی کو یا عدالت مجاز جو ہے اس کو حتمی فیصلے کا اختیار ہے۔ وہ دیکھیں گی کہ واقعی یہ معاملہ اس طرح ہے، اور آخری اور حتمی فیصلہ وہی کریں گے۔ تو یہ ہے اس کا سارا۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، جیسے آپ نے بتایا، اور یہی لاجیکل نظر آتا ہے کہ ایک رجسٹرڈ ادارے کے ذریعے وہ فیصلہ ہو، تاکہ اگر بعد میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آ گیا ہے وہ آ کے دعویٰ کرتا ہے تو اس عورت کی پروٹیکشن کے لیے کوئی موجود ہو۔ یہی حکمت جو ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، جیسے آپ نے بیان فرما دیا۔ کل سا اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ طاہرہ جوین صاحبہ نے سیالکوٹ سے ہمیں یہ پوچھا ہے، وہ کہتی ہیں کہ حج کے حوالے سے مختلف اصطلاحات سننے میں آتی ہیں، بعض حج بدل یا حج کران یا اسی طرح کے اور نام جو ہیں استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں عام طور پر سمجھ نہیں آتے۔ حج تمتع، حج کران، حج اکبر جیسے مختلف نام ہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے ان کی طرف سے کہ کہتی ہیں کہ ان کی تفصیل اگر آپ بیان فرما دیں کہ ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے تو ہمارے لیے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ حج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک حج افراد یا حج مفرد، یہ وہ ہے جس میں حاجی عمرے کے بغیر صرف حج کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو حج افراد کر رہا ہو یا یوں کہیں کہ حج مفرد کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایام حج کے آغاز میں احرام باندھے، اور 10 ذی الحجہ کو رمی جمار کرنے کے بعد احرام کھول ڈالے۔ حج مفرد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کے حج میں کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے۔ وہ یہ ہے
کہ حج کے مہینے میں سب سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے، اس کے بعد احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے اور حج کی ادائیگی کے بعد 10 ذی الحجہ کو رمی جمار کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ یہ جو لفظ تمتع ہے، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے، یعنی حج کرنے والا ایک ہی سفر سے 2 فائدے اٹھاتا ہے، عمرہ کی ادائیگی کا بھی اور حج کی ادائیگی کا بھی۔ اور حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی کرنی ضروری ہے۔ اگر حج تمتع کرنے والا قربانی نہ کر سکے تو پھر اسے قربانی کے بدلے میں 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں، جن میں سے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس گھر آ کر پورے کریں۔ حج کی تیسری قسم حج قران ہے۔ قران کے معنی ہیں ایک سے زائد چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان شروع میں عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہے۔ اس طرح احرام باندھنے والا مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرے گا، اس کے بعد احرام نہیں کھولے گا، بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج کے مناسک بھی ادا کرے گا، اور جس طرح اس نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا تھا، اسی طرح 10ویں ذی الحجہ کو دونوں کا اکٹھا ہی احرام کھولے گا۔ حج قران کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اسے قربانی میسر نہ ہو تو اسے بھی 10 روزے رکھنے ہوں گے حج تمتع کرنے والے کی طرح، یعنی 3 حج کے ایام میں اور 7 روزے گھر واپس پہنچ کر۔ ایک اور اصطلاح ہے حج بدل۔ حج بدل یہ ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے خود حج کے لیے مکہ معظمہ نہ جا سکے، مثلا بیمار ہو، بوڑھا ہو، یا اس کی نیت حج کرنے کی تھی مگر حج کرنے سے پہلے وفات پا جائے، یا کوئی اور شرعی عذر ہو اور وہ خود حج کی غرض سے نہ جا سکے، تو شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنی طرف سے خرچ دے کر کسی کو حج بدل کے لیے بھجوائے۔ اس طرح اسے حج کا ثواب مل جائے گا۔ کسی کی وفات کے بعد بھی اس کی طرف سے حج بدل کروایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 سے زائد ایسے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ حج بدل کر سکتے۔ ایک عورت نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے اور سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طرح ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کی طرف سے حج کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ شبرما کی طرف سے تلبیہ کہہ رہا ہے۔
آپ نے دریافت فرمایا یہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بھائی ہے، یا کہا کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، میں نے تو حج نہیں کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو، پھر شبرمہ کی طرف سے کرنا۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث میں نے سنائی ہے، جو خاتون اپنے باپ کی طرف سے حج کرنا چاہتی تھی اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بیان نہیں فرمائی کہ کیا تو نے خود اپنی طرف سے حج کیا کہ نہیں کیا، لیکن جو شخص اپنے بھائی یا کسی اور قریبی کی طرف سے حج کرنا چاہتا تھا اس کے لیے آپ نے یہ ضروری قرار دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کر رہا ہو تو اس شخص کے لیے حاجی ہونا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ اپنے والدین کے علاوہ کسی اور کی طرف سے حج بدل کر رہا ہو تو پھر اس کا حاجی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ سے ایک خاتون نے سوال کیا اور یہی سوال پوچھا، تو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا ماں کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، بیٹا ماں کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے۔ غیر کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس نے خود حج کیا ہوا ہو تو پھر وہ حج بدل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ ایک اصطلاح ہے کہ جی حج اصغر، حج اکبر، تو کہتے ہیں کہ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں اور حج اکبر سے مراد ہوتا ہے حج۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حج جمعے والے دن آئے اس کو بھی حج اکبر کہا جاتا ہے، تو یہ حج اصغر اور حج اکبر میں یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے تفصیل سے جو بھی اصطلاحات مختلف حالات میں یا مختلف کیفیت کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہیں تمام وہ بیان فرما دی ہیں۔ اگر اس کے متعلق کوئی بات ہمارے جو پوچھنے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں، اگر کوئی خاص طور پر کوئی اور پہلو تھا جو آپ جاننا چاہتے ہیں یا اس سے متعلقہ کوئی اور سوال ہو تو وہ بھی آپ بھجوا سکتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ زید صاحب، یہ سوال ہمیں ذیشان خالد صاحب نے گلاسگو سے پوچھا ہے، اور یہ انہوں نے اچھا سوال اس لحاظ سے پوچھا ہے کہ فقہ کا ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر باقاعدہ طور پر فتویٰ لینا ہو تو جماعت میں اس کا کیا طریق اور کیا نظام رائج ہے، کسی معین معاملے کے متعلق اگر فتویٰ لینا ہو؟ بات یہ ہے کہ فقہی مسائل یا فقہی معاملے کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ موجود ہے۔ ربوہ میں صدر انجمن احمدیہ میں یہ شعبہ افتاء کا موجود ہے جس کا نام دارالافتاء ہے، اور جس میں باقاعدہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی منظوری سے، خلفاء کی منظوری سے وہاں پہ مفتی سلسلہ کا تقرر ہوتا ہے، اور وہ مفتی سلسلہ بھی کہلاتے ہیں، ناظم دارالافتاء بھی کہلاتے ہیں۔ اور یہ جس کو بھی کوئی اس قسم کا سوال درکار ہو، کوئی پوچھنا ہو تو وہاں پہ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے ایڈریس پہ، دارالافتاء صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے ایڈریس پہ وہ بھجوا دے تو اس کا جواب باقاعدہ وہاں پہ، جیسے میں نے کہا، پورا دفتر ہے، مربیان ہیں اس میں، اللہ کے فضل سے مفتی سلسلہ صاحب بیٹھتے ہیں، تو پوری تحقیق کر کے اس کا سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اسی حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کی طرف سے بھی یہ وضاحت ہوئی، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ای میل پہ فقہی مسائل میں یہ سوال ملتے ہیں کہ ای میل پہ ہمیں یا خط کے ذریعے اس کا جواب بھجوا دیا جائے، تو جس طرح آپ فرمایا کرتے ہیں بالکل درست بات ہے کہ یہ جو تحریری جواب دینے کے لیے باقاعدہ یہ دارالافتاء موجود ہے،
اور وہاں پہ جو بھی سوال آتے ہیں ان کا باقاعدہ جواب دیا جاتا ہے اور بڑی تحقیق کر کے جواب بھجوایا جاتا ہے. اور بعض ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جن پہ اگر کسی گہری تحقیق کی ضرورت ہو، کوئی نیا معاملہ ہو، تو باقاعدہ وہ اس کے لیے ایک مجلس افتاء قائم ہے جس میں مختلف قسم کے علماء، مختلف زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے بعض بزرگ بھی اس کے ممبر ہوتے ہیں. اس میں وہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی اجازت سے وہ معاملہ اس میں پیش کیا جاتا ہے سیکرٹری کی طرف سے، اس میں پورا نتھار کے پھر وہ حضرت صاحب کی خدمت میں وہ سفارشات آتی ہیں، وہ اس پہ منظور ہونے کے بعد وہ پھر ایک فیصلہ بن جاتا ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی موجود ہے. لیکن بہرحال اگر کسی کو اپنے فقہی معاملے میں کوئی مسئلہ درکار ہو تو وہ دارالافتاء میں لکھ کے پوچھ سکتا ہے اور مفتی سلسلہ کی طرف سے اس کا جواب اسے موصول ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، بہت شکریہ جزاکم اللہ. اور جیسا کہ ناظرین ابھی محترم زہیر صاحب نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ای میل پر آپ فلاں معاملے کے متعلق خود جواب بھجوا دیں، تو اس حوالے سے یہ وضاحت ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ایک عمومی نوعیت کا تعلیمی اور تربیتی پروگرام ہے، تاکہ بالعموم جو ضرورتیں پیش آتی ہیں ان کو آپ سمجھ سکیں. لیکن اگر کوئی معاملہ کسی کو ذاتی حیثیت میں درپیش ہے تو اس کے لیے اگر فتویٰ چاہیے یا اگر وہ معاملہ قضاء میں ہے اور قضاء کا فیصلہ چاہیے تو وہ اپنی جگہ پر موجود آپ کے شہر میں، ملک میں جو بھی اس کا نظام مقرر ہے اس کے تھرو آپ وہ سارے معاملات طے کریں گے. اس پروگرام پر بنیاد رکھ کے آپ وہ طے نہیں کر سکیں گے. خاصا اگلا سوال جتنے منٹ ہیں ہمارے پاس اس کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امید ہے اس میں حل ہو جائے. عظمیٰ بابر صاحبہ نے جرمنی سے یہ بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بالعموم یہ حکم ہے کہ قرآن کریم کو ایک ترتیب سے شروع کر کے دور مکمل کرنا چاہیے. اگر قرآن کریم پڑھ رہے ہوں اور ایک دور ابھی مکمل نہ ہوا ہو، انسان کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑ جائے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی ایسی ضروری کہیں پہ مجھے حدیث میں نہیں ملی وضاحت کہ ضرور ہی اگر دور شروع کر لیا ہے تو جب تک مکمل نہ ہو اسے چھوڑ کے کہیں اور سے قرآن نہیں شروع کیا جا سکتا. جہاں سے مرضی شروع کیا جا سکتا ہے، جہاں سے دل کرے پڑھا جا سکتا ہے. بلکہ نماز میں بھی انسان جہاں سے چاہے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، جہاں سے اس کو پسند آئے. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو مسجد قباء میں امامت کروایا کرتے تھے، وہ ہمیشہ ہر رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھتے. تو وہ اس میں کوئی ایسی ترتیب کی نماز میں بھی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک قرآن کریم کی تلاوت کی بات ہے تو جس طرح چاہے وہ اس کے دور کو مکمل کر سکتا ہے. اور اگر اس نے شروع کیا ہوا دور کسی وجہ سے اسے چھوڑ کے وہ دوبارہ سے پھر نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، وہ ایسا کر سکتا ہے. کوئی اس میں کوئی ایسی گناہ کی بات جو ہے جی. وہ اس میں نہیں ذکر ملتا قرآن و حدیث کے حوالے سے. ٹھیک ہے خاصا، بہت شکریہ. آج کے سوالات کا سلسلہ ہمیں یہاں روکنا پڑے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آئندہ ہفتوں میں جو آپ کے نئے سوالات ہمیں ملیں گے، جس بھی موضوع سے متعلق آپ لکھنا چاہیں، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.